بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطاهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عزیز القدر بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، تفسیر قرآن کے آج کے سبق میں آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے خصوصی فضل و کرم کے ساتھ دین کا علم نصیب فرمائے، دین کو سیکھنے کی توفیق دے، اور ہم جو کچھ پڑھیں اور جو کچھ سیکھیں اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ قرآن مجید کا نور ہمیں نصیب فرمائے، اس دنیا میں بھی اور قبر کے اندر بھی اللہ تعالی ہماری قبروں کو قرآن مجید کے نور کے ساتھ منور کر دے، اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت قرآن مجید کو ہمارے لیے شافع بنائے اور اس کی شفاعت کو ہمارے حق میں قبول فرمائے۔ پچھلے جمعہ ہم نے سورۃ المرسلات کی تفسیر پڑھی تھی، یعنی 29واں پارہ ہم نے ختم کیا تھا۔ آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے 30واں پارہ، جو کہ قرآن مجید کا آخری پارہ ہے، اس کو شروع کرتے ہیں، اور اس کی پہلی سورۃ النبأ انشاءاللہ آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عم يتساءلون عن النبأ العظیم الذی هم فیہ مختلفون۔ یہ صورت مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے، اور اس کا نام ہے سورۃ النبأ۔ النبأ اس کا نام کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس کی دوسری آیت کے اندر یہ لفظ موجود ہے، عم يتساءلون عن النبأ العظیم۔ النبأ کا معنی ہے خبر۔ تو اس کا پس منظر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ مکرمہ میں اپنی دعوت کا آغاز کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ پر ایمان لانے کی اور خود اپنے اوپر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی، اور اسی طرح لوگوں کے سامنے عقیدہ توحید بھی بیان کیا اور عقیدہ آخرت بھی بیان کیا۔ عقیدہ آخرت سے مراد کیا ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، اس میں اللہ رب العزت نے ہر انسان کے لیے جتنی زندگی لکھی ہے وہ اپنی زندگی پوری کر کے یہاں سے چلا جائے گا، دنیا سے رخصت ہو جائے گا، موت آ جائے گی، اور اس کے بعد پھر قیامت کے مراحل شروع ہوتے ہیں۔ ان میں سے پہلا مرحلہ جو ہے وہ قبر کا ہے، اور اس کے بعد پھر قیامت کا دن قائم ہوگا، اور پھر قیامت کا دن قائم ہوگا تو اس کے بعد پھر لوگوں کا حساب و کتاب ہوگا۔ مجھے ابھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ آواز کم ہے عورتوں کی طرف، تو میں اس مناسبت سے ایک بات چلو ابھی کر دیتا ہوں، موقع ہے۔ ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ منسٹری سے یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ اس مسجد کے جو مؤذن ہیں اور وہ امام بھی ہیں، وہ بھی منسٹری میں بار بار فون کر کے ان سے مطالبہ کر چکے ہیں کہ اس کا ساؤنڈ سسٹم ٹھیک کیا جائے، کیونکہ بہت عرصے سے اس کی شکایتیں آ رہی ہیں، لیکن ابھی تک کچھ نہیں ہوا ہے۔ ہم پھر کوشش کر رہے ہیں، اللہ کرے کہ یہ کوشش کامیاب ہو جائے، اور منسٹری کی طرف سے اللہ کرے کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے، کیونکہ یہ ساؤنڈ سسٹم جو ہے اس کے اندر بہت ساری چیزوں کو تبدیل کرنا ضروری ہے۔ اس کی جو مشین ہے ایمپلیفائر، اس کو چینج کرنا ضروری ہے، اور مکسر، اور اسی طرح یہ جو وائر جو لگی ہوئی ہیں اور جو یہ سپیکرز لگے ہوئے ہیں یہ بہت پرانے ہیں۔ پورا سسٹم جو ہے وہ تقریباً چینج ہونے والا ہے۔ اگر منسٹری نے اس کو اپروو کر دیا اور منسٹری نے اس کو کر دیا تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، لیکن اگر منسٹری کی طرف سے یہ نہیں ہوتا تو پھر ہم لوگ آپ حضرات کو زحمت دیں گے، اور انشاءاللہ آپ اس کار خیر میں کمی کوتاہی نہیں کریں گے۔ تو اگلے جمعہ تک انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے۔ تو اس صورت کا اگر کوئی لیڈیز ان کو سنائی نہیں دے رہا ہے تو موبائل کی آن لائن سے وہ اسپیکر آن کر کے، ہر ایک کے پاس نہیں ہوتا، اتنا نیٹ نہیں ہوتا، لیکن میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جو ساؤنڈ سسٹم خواتین کے ہاں اوپر ہے نا، اوپر جو مصلی النساء ہے وہاں پر ٹھیک ہے، تو نیچے جو خواتین ہیں نچلے مصلی النساء میں ان سے گزارش یہ ہے کہ اوپر چلی جائیں، تو انشاءاللہ اوپر ان کو یہ
یہ شکایت نہیں ہوگی آواز نہ پہنچنے کی۔ اچھا جی، میں پس منظر بیان کر رہا تھا اس صورت کا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو عقیدہ آخرت بھی بتلایا کہ موت آ جائے گی اور پھر قبر اور عالم برزخ اور پھر آخر کار قیامت کا دن قائم ہوگا، پھر حساب و کتاب ہوگا، پھر جنت، پھر دوزخ، یہ ساری چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اس قیامت کے دن کے حوالے سے بتلاتے تھے تو وہ کافر جو ہے نا، وہ کبھی مذاق اڑاتے تھے، اس عقیدہ آخرت کا انکار کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ بس یہی اصل میں دنیا کی زندگی ہی ہے، موت آ جائے گی تو اس کے بعد پھر انسان کا جسم قبر کے اندر گل سڑ جائے گا، اس کے بعد نہ کسی نے اٹھنا ہے، نہ قیامت آنی ہے، اور نہ ہی حساب و کتاب ہونا ہے، نہ جنت دوزخ ہوگی۔ وہ اس کا ٹوٹلی انکار کرتے تھے۔ زعم الذین کفروا ان لن یبعثوا، کافروں کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کو نہیں اٹھایا جائے گا، بعث بعد الموت، موت کے بعد اٹھنے کا جو عقیدہ ہے یہ مومنوں کا عقیدہ ہے، کافر انکار کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا قل بلا وربی لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم، آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب کی قسم ہے، میرے رب کی قسم ہے، یعنی اللہ رب العزت نے پوری تاکید کے ساتھ، یقین کے ساتھ یہ عقیدہ بیان فرمایا اور اپنے نبی کو کہا کہ آپ یہ عقیدہ بیان کریں کہ میرے رب کی قسم ہے کہ لتبعثن، تمہیں یقینی طور پر ضرور بالضرور اٹھایا جائے گا، اس پہ کوئی شک و شبہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر کیا ہوگا؟ ثم لتنبؤن بما عملتم، پھر جو بھی تم عمل کرتے ہو تمہارے اعمال کے بارے میں تم کو خبردار کیا جائے گا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ عقیدہ آخرت بیان کرتے تو لوگ کہتے تھے آپس میں، وہ کافر کہتے تھے کہ وہ قیامت کب آئے گی، وہ مذاق اڑاتے تھے، استہزاء کرتے تھے۔ اللہ نے انہی کے بارے میں فرمایا عما یتساءلون، یہ ایک دوسرے سے کس چیز کے بارے میں پوچھتے ہیں؟ عن النبأ العظیم، ایک بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں، بڑی خبر، اور اس بڑی خبر سے مراد کیا ہے؟ وہی قیامت کا دن، قیامت کب آئے گی؟ مذاق اڑاتے تھے ایک دوسرے سے اس طرح کی باتیں پوچھ کر، اس طرح کے سوال کر کے۔ اور یہ بڑی خبر جو ہے فرمایا الذی ہم فیہ مختلفون، یہ وہ بڑی خبر ہے کہ جس کے بارے میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ ان میں سے کئی لوگ تو ٹوٹلی انکار کرتے تھے کہ قیامت آنی ہی کوئی نہیں ہے، کئی لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے تھے کہ مرنا ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں ہے، قیامت تو دور کی بات ہے، مرنے کے بعد اٹھنا ہی نہیں ہے۔ تو مختلف قسم کی باتیں کرتے تھے، آپس میں شکوک و شبہات پیدا کرتے تھے قیامت کے حوالے سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلا، ہرگز نہیں، تم جو اختلاف کرتے ہو اور جو تم انکار کرتے ہو ایسا ہرگز نہیں ہے، تمہارا انکار اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کلا، ہرگز نہیں، سوف سیعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے۔ کب جانیں گے؟ جب موت آئے گی اور پھر قیامت کے دن جب قائم ہوگا ان کو پتہ چل جائے گا۔ ہم تو جس قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے آج وہ قیامت کے دن قائم ہو گیا، ان قریب جان لیں گے، کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، بس یہ زندگی گزاریں، موت آئے گی، مرنے کے بعد ان کو پتہ چل جائے گا، قبر میں بھی پتہ چل جائے گا، اور قیامت کے دن جب قائم ہوگا، جب یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے ان کو پتہ چل جائے گا۔ یہ اصل میں دھمکی اللہ رب العزت کی طرف سے، جیسے ایک انسان کسی انسان کو کہتا ہے نا کہ اچھا تو نہیں مانتا نا، پھر پتہ چل جائے گا تجھے، پتہ چل جائے گا تجھے۔ تو فرمایا پھر اس کے بعد دوبارہ تاکید کی ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز نہیں، یعنی تمہارا جو انکار آخرت کا عقیدہ ہے ہرگز نہیں، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، سیعلمون، ان قریب جان لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس قیامت کے دن کو ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن قائم کر سکتا ہے، اور مارنے کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر کے لوگوں کو اٹھا سکتا ہے،
اللہ کو قدرت حاصل ہے، اس کے اللہ تعالیٰ نے کئی دلائل ذکر کیے، اپنی قدرت کاملہ کے کئی دلائل۔ ان میں سے فرمایا ذرا تم غور کرو، سوچو ذرا، تم جہاں رہتے ہو، الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو بچھونا نہیں بنا دیا؟ اتنی بڑی زمین، اس کو ہم نے بچھونا بنا دیا جس پر تم چلتے پھرتے ہو اور تم سفر کرتے ہو۔ تم مکہ سے کبھی یمن کی طرف جاتے ہو اور مکہ سے کبھی شام کی طرف جاتے ہو۔ تمہارے سال کے اندر 2 سفر ہوتے ہیں، ایک گرمیوں کے موسم میں اور ایک سردیوں کے موسم میں تم سفر کرتے ہو۔ لإلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، سردیوں کا اور گرمیوں کے موسم کے 2 سفر، تو یہ 2 سفر کرتے ہو، تو تمہیں ذرا غور کرنا چاہیے اس زمین کے بارے میں۔ اگر اللہ رب العزت اتنی بڑی زمین کو پیدا کر سکتا ہے تو کیا وہ قیامت کا دن قائم نہیں کر سکتا؟ تمہیں مارنے کے بعد اٹھا نہیں سکتا؟ دوسری دلیل والجبال اوتادا، اور کیا ہم نے پہاڑوں کو میخیں نہیں بنا دیا؟ میخیں ہم نے ٹھوک دی ہیں زمین کے اندر تاکہ زمین حرکت نہ کرے، زمین کے اندر زلزلہ برپا نہ ہو، کیونکہ اگر زمین حرکت کرتی، ڈاماڈول ہوتی، تو تم لوگوں کا اس پہ چلنا پھرنا ممکن نہ ہوتا۔ تو کیا ہم نے پہاڑوں کو میخیں نہیں بنا دیا؟ اگر ہم اتنے بڑے بڑے پہاڑ زمین کے اندر بطور میخوں کے ہم لگا سکتے ہیں، نصب کر سکتے ہیں، تو کیا ہم مارنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے انسانوں کو؟ تیسری دلیل وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تمہیں جوڑوں کے اندر پیدا کیا ہے، یعنی مذکر اور مؤنث، میل فیمیل، مرد عورت، ایک یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ ہم نے تمہیں بے شمار شکلوں کے اندر پیدا کیا، ازواجا، بے شمار شکلوں کے اندر۔ آپ دیکھیں ہر انسان کی اپنی ایک شکل صورت ہوتی ہے، کیا یہ اللہ رب العزت کا کرشمہ نہیں ہے؟ اللہ کی قدرت کا کرشمہ نہیں کہ کم ہی 2 انسانوں کی شکلیں آپس میں ملتی ہیں، ہر انسان کی شکل و صورت دوسرے سے مختلف ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کا بہت بڑا کرشمہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر بے شمار لوگوں کو اس طرح بے شمار شکل و صورت کے ساتھ، اور رنگ و نسل، رنگ آپ دیکھ لیں، رنگ بھی ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے، کم ہی ملتے ہیں، مختلف رنگوں کے اندر اللہ تعالیٰ انسانوں کو پیدا کرتا ہے، تو ذرا غور تو کرو۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہیں جوڑوں کے اندر پیدا کیا اور بے شمار شکل و صورت، رنگ و نسل میں پیدا کیا۔ تو اللہ اگر اتنے انسانوں کو پیدا کر سکتا ہے، جوڑے بنا سکتا ہے، تو کیا اللہ تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اور پھر ایک اور دلیل وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، ہم نے تمہاری نیند کو تمہاری راحت اور تمہارے آرام کا ذریعہ بنا دیا۔ یہ نیند آنا بھی اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الروم کے اندر فرمایا کہ اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ تم رات کو بھی سوتے ہو، دن کو بھی سوتے ہو، اور سونے سے کیا ہوتا ہے، انسان کا جو جسم ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتا ہے، پورے دن کی محنت مزدوری کے بعد ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکا ہوتا ہے اور تھکاوٹ کا شکار ہو چکا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نیند طاری کرتا ہے، انسان سو جاتا ہے تو سارے دن کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر ایک انسان صبح سے لے کے دوپہر تک کام کرتا ہے اور پھر اس کے بعد، میرا خیال ہے یہ جو درس کے اندر پانی کی تقسیم کا معاملہ ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے۔ پانی رکھ دیا جائے، جس کو ضرورت ہو تو وہ لے لے، اس طرح سے وہ ہوتا ہے، تشویش ہوتی ہے، لوگوں کی توجہ بڑھ جاتی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اچھا جی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی نیند ہے۔ انسان پہ اللہ تعالیٰ نیند طاری کر کے اس کی تھکاوٹ کو دور کر دیتا ہے، اس کو راحت پہنچاتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور پھر ہم نے رات کو لباس بنا دیا۔ جس طرح لباس انسان کے جسم کو ڈھانپ دیتا ہے، انسان کے جسم کا پردہ کرتا ہے، اسی طرح رات کا اندھیرا جب چھا جاتا ہے تو رات کا اندھیرا جہاں جہاں چھاتا ہے وہاں وہاں وہ تمام چیزوں کو اپنے احاطے میں لے لیتا ہے، تمام چیزوں کے اوپر پردہ کر دیتا ہے، چھپا دیتا ہے، اور پھر اسی اندھیرے کے اندر، رات کے اندھیرے کے اندر انسان کو حقیقت میں جو رات کی نیند ہے اس کی راحت محسوس ہوتی ہے،
اور اس کی وجہ سے اس کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ کئی لوگوں کو تو یہ لائٹس بھی آف کرنے کے بعد ہی نیند آتی ہے، اگر لائٹیں کھلی ہوئی ہوں تو نیند ہی نہیں آتی، روشنی کے اندر نیند کم آتی ہے، اور اگر آئے بھی تو اس کی وجہ سے جسم کی تھکاوٹ دور نہیں ہوتی۔ جب تک اندھیرا نہیں ہوگا، اندھیرے کے اندر نیند آئے گی، رات کی نیند، تو اس کی وجہ سے آپ فریش ہو کے اٹھیں گے اور آپ کے جسم کی پوری تھکاوٹ دور ہو چکی ہوگی۔ فرمایا ہم نے رات کو لباس بنایا، وجعلنا النہار معاشا، اور ہم نے دن کو رزق کمانے کا، روزی کمانے کا ذریعہ بنایا۔ اگر یہ رات کا اندھیرا ہمیشہ رہتا، یعنی رات کو بھی دن کو بھی اگر یہ رات کا اندھیرا ہی رہتا اور ہم روشنی نہ لاتے، تو لوگوں کے لیے کمانا اور کمانے کے لیے نکلنا، تگ و دو کرنا، محنت کرنا مشکل ہو جاتا۔ تو ہم نے رات کو ایک آرام کا ذریعہ بنایا، رات کے اندھیرے کو، اور اسی طرح سے ہم نے دن کی روشنی کو ہم نے کمانے کا، روزی کمانے کا ذریعہ بنا دیا۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم ذرا اوپر نظر اٹھا کے دیکھو، ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط ترین آسمان بنا دیے۔ اور وہ مضبوط آسمان کیسے ہیں؟ اللہ کی قدرت کا آپ اندازہ کیجئے کہ 7 آسمان، اور ہر آسمان کے درمیان 500 سال کی مسافت ہے۔ صرف یہی نہیں، بلکہ خود آسمان جو ہے اس کی جو موٹائی ہے وہ بھی اتنی زیادہ ہے کہ جو 500 سال کی مسافت کے برابر ہے۔ اتنی بڑی مخلوق اور اتنی مضبوط ترین مخلوق، اتنے مضبوط آسمان ہم نے تمہارے اوپر بنائے۔ نیچے زمین ہے، پہاڑ ہیں، اور اوپر آسمان ہیں، اور پھر یہ رات کو سونا، راحت پانا، اور اسی طرح دن کو کمانا، یہ ساری چیزیں۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور پھر ہم نے ایک چراغ بنا دیا ہے، وَهَّاجًا، اور اس چراغ سے مراد سورج ہے۔ وہاج کا جو لفظ ہے اس کے اندر 2 چیزیں ہیں۔ ایک تو وہ سورج ایسا ہے کہ جو حرارت والا ہے، اور اس کی کتنی حرارت ہے انسان اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا ہے، کہ کروڑوں میل کی مسافت پر ہونے کے باوجود یہ سورج جب گرمیوں کے موسم میں اپنے جوبن پر ہوتا ہے تو اس کی دھوپ کے اندر، یعنی کروڑوں میل کی مسافت سے بھی اس کی کرنیں جو ہیں، اس کی شعاعیں جو ہیں، وہ انسان کو سیدھی دھوپ کے اندر ٹھہرنے نہیں دیتی، انسان کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ کسی ٹھنڈی جگہ پہ جائے، سائے میں جائے۔ تو اس کی حرارت اس قدر زیادہ ہے۔ ایک تو حرارت، دوسرا روشنی۔ یہ سورج روشنی پھیلاتا ہے اور پوری دنیا میں روشنی پھیلاتا ہے۔ تو ہم نے یہ سورج بنایا جو حرارت بھی پہنچاتا ہے اور روشنی بھی پہنچاتا ہے پوری دنیا تک۔ اسی طرح وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اللہ کی قدرت کاملہ کا ایک اور کرشمہ، ایک اور نشانی، فرمایا ہم نے المعصرات، المعصرات کا معنی ہے پانی سے بھرے ہوئے بادل، پانی سے بھرے ہوئے بادلوں سے ہم نے پانی اتارا، ایسا پانی سجاجا جو بہت زیادہ بہنے والا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ جب موسلا دھار بارش جب نازل ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر وہ پانی روڈوں کے اوپر، سڑکوں کے اوپر، اور اسی طرح راستوں کے اوپر وہ پانی بہہ رہا ہوتا ہے۔ جتنی زیادہ بارش ہوتی ہے اتنی ہی تیزی کے ساتھ، اور بعض اوقات وہی پانی سیلاب بن جاتا ہے، وہی پانی جو ہے وہ سیلاب کی طرح بہتا ہے۔ تو فرمایا ہم ان بھرے ہوئے پانی کے ساتھ بھرے ہوئے بادلوں سے ہم پانی اتارتے ہیں اور پھر وہ خوب بہتا ہے، اور اس پانی سے پھر کیا فائدہ ہوتا ہے؟ لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا، تاکہ ہم اس بارش کے پانی کے ذریعے ایک تو اناج کے دانے نکالیں، جیسے کہ گیہوں، گندم، چاول، مکئی وغیرہ، ایک تو ہم اناج کو اگائیں، اس کو نکالیں، وَنَبَاتًا، اور اناج کے علاوہ سبزیاں بھی، انسانوں کے لیے سبزیاں اور اسی طرح جانوروں کے لیے گھاس چارہ، یہ ہم زمین سے اگاتے ہیں۔ کس طرح اگاتے ہیں؟ اس پانی کو اتارنے کے بعد۔ وَجَنَّاتٍ الْفَافًا، اور پھر باغات بھی اگاتے ہیں، ایسے باغات الفافا کہ جن کی ٹہنیاں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر وہ باغات جو ہیں وہ بہت ہی گھنے ہو جاتے ہیں۔ گھنے باغات کو ہم پیدا کرتے ہیں، نکالتے ہیں اس بارش کی پانی کے ذریعے۔ یہ ساری چیزیں ذکر کرنے کے بعد، یہ زمین، یہ پہاڑ
اور اسی طرح یہ سورج اور یہ پانی سے بھرے ہوئے بادل، اور اس پانی کے ذریعے پانی کو جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے اس کو برسانا، اس کے ذریعے پھر اناج کو اگانا، سبزیوں کو اگانا، گھاس چارے کو اگانا، باغات کو اگانا، تو یہ، اور اسی طرح آسمان، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کے بعد فرمایا ان یوم الفصل کان میقاتا، بے شک فیصلے کا دن جو ہے وہ اصل میں وقت مقرر ہے۔ فیصلے کا دن اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ یہ لوگ جتنا چاہیں قیامت کے دن کا مذاق اڑائیں، جتنا چاہیں اس کو بعید تر سمجھیں، جتنا چاہیں وہ اس کے انکار کریں، یہ میری قدرت کی نشانیاں ہیں، ان نشانیوں میں ذرا غور کر لو، غور کرو گے تو تمہیں یقین ہو جائے گا کہ فیصلے کا دن لازماً قائم ہوگا۔ کان میقاتا، وہ تمہارے کہنے پہ قائم نہیں ہوگا کہ جب تم چاہو گے، نہیں، کان میقاتا، اس کے ایک وقت مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت مقرر پر فیصلوں کے دن کو قائم کر کے رہے گا، اور اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، جس کے لیے اتنی بڑی بڑی مخلوقات پیدا کرنا آسان ہے، اسی طرح تمہیں مارنے کے بعد دوبارہ اٹھانا اور فیصلوں کے دن کے لیے لوگوں کو کھڑا کرنا، یہ اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن کو فیصلوں کا دن کیوں قرار دیا؟ اس لیے کہ قیامت کے دن قائم ہی اسی لیے ہوگا کہ تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلے کیے جائیں۔ اس قیامت کے دن کو قائم کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کو اٹھا کر ان کو زندہ کر کے ان کے درمیان فیصلے کیے جائیں، اور فیصلہ کرنے کے جو پیمانے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہوئے۔ اللہ نے فیصلے کس طرح کرنے ہیں؟ عدل و انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بعد اللہ رب العزت فیصلے فرمائے گا کہ ایک فریق کو جنت میں جانا ہے اور دوسرے فریق کو جہنم میں جانا ہے۔ پھر وہ جو فیصلوں کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ نے اس کی کچھ جھلکیاں دکھلائی ہیں۔ فرمایا یوم ینفخ فی الصور، وہ فیصلوں کا دن اس طرح ہوگا کہ جب سور کے اندر پھونکا جائے گا، اور اس نفخہ سے مراد نفخہ ثانیہ ہے۔ نفخہ اولا کے نتیجے میں ساری دنیا ختم ہو جائے گی، اور نفخہ ثانیہ کے نتیجے میں انسانوں کو اٹھایا جائے گا۔ تو فرمایا یوم ینفخ فی الصور، سور میں پھونکا جائے گا، پھر کیا ہوگا؟ فتأتون افواجا، پھر تم گروہوں کے اندر آؤ گے۔ گروہوں سے مراد ایک تو یہ ہے کہ ہر امت اپنے نبی کے ساتھ آئے گی، تو یوں ہر نبی کے ساتھ آنے والی امت ایک گروہ ہوگا۔ ایک تو اس کا یہ معنی ہے۔ دوسرا یہ معنی ہے کہ جو ایک جیسے لوگ ہوں گے نا، وہ گروہوں کے اندر آئیں گے۔ جیسا کہ شرک کرنے والے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد سے لے کر اس دنیا کے آخری انسان کے آنے تک جتنے شرک کرنے والے لوگ ہوں گے وہ سارے کے سارے ایک گروہ کے اندر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ایک جگہ پہ اکٹھا کر دے گا، ان کے ایک گروہ بن جائے گا۔ اسی طرح سے پھر آپ آگے دوسرے گناہ دیکھ لیں کہ اللہ کے دین کا انکار کرنے والے ملحد لوگ، ان کے ایک گروہ بن جائے گا۔ اسی طرح سے بڑے بڑے گناہ کرنے والے لوگ، زانی لوگوں کا ایک گروہ الگ ہوگا، چوروں کا ایک گروہ الگ ہوگا، قتل کرنے والے لوگوں کا گروہ الگ ہوگا، اسی طرح گناہوں کے اعتبار سے۔ اسی طرح مومنوں کے اندر بھی اہل ایمان کا ایک گروہ الگ ہوگا، پھر اہل ایمان کے اندر بھی کئی گروہ ہوں گے۔ تو یہ سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ گروہوں کی شکل میں وہ آئیں گے اس دن۔ کہاں پر آئیں گے؟ جس جگہ پہ، جس زمین پہ یہ یوم محشر ہوگا، جہاں پر لوگوں کو اللہ رب العزت جمع کرے گا حشر کے میدان کے اندر۔ فرمایا کہ وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، اور اس دن آسمان کو کھول دیا جائے گا۔ فَكَانَتْ أَبْوَابًا، پھر دروازے ہی دروازے ہوں گے، آسمان کے دروازے ہی دروازے ہوں گے۔ اس کا مقصد کیا ہوگا؟ مقصد یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، جب آسمان کو پھاڑ دیا جائے گا اور آسمان کے دروازے بنا دیے جائیں گے، تو ان دروازوں سے پھر وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنزِيلًا، بے شمار فرشتوں کو نازل کیا جائے گا، بے شمار فرشتوں کو اتارا جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر تشریف لے گئے تو آپ فرماتے ہیں کہ کسی بھی آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر بھی جگہ ایسی نہیں تھی جہاں پر کوئی فرشتہ نہ ہو۔ 4 انگلیوں کے برابر بھی
کہ ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پر کوئی فرشتہ نہ ہو، تو اتنی زیادہ تعداد میں فرشتے ہوں گے کہ آسمان کو پھاڑ کر اس کے دروازے بنا دیے جائیں گے اور ان دروازوں سے فرشتوں کو نیچے اتارا جائے گا۔ کہاں پر اتارا جائے گا؟ میدان محشر میں، میدان محشر میں اتارا جائے گا۔ اچھا جی، وسیرت الجبال، اور پہاڑوں کو چلایا جائے گا، فکانت سرابا، اور پھر پہاڑ ایسے ہو جائیں گے جیسے ایک سراب ہو۔ سراب کس کو کہتے ہیں؟ عین دوپہر کے وقت آپ اگر کسی کھلی جگہ پہ ہوں تو جہاں پر ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں تو دور سے اگر آپ ریت کے ٹیلوں کو چمکتا ہوا دیکھیں گے سورج کی روشنی کے اندر تو آپ کو ایسے لگے گا جیسے پانی ہے، لیکن حقیقت میں وہاں پر پانی نہیں ہوتا، اسی کو سراب کہتے ہیں۔ تو یہ جو پہاڑ ہوں گے نا، ان پہاڑوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے مختلف حالات ذکر کیے ان پہاڑوں کے حوالے سے۔ کہیں اللہ نے فرمایا کہ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دِكَّةً وَاحِدَةً، کہ زمین کو اور پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ پھر ان کی حالت کیا ہوگی؟ ان کی حالت ایسے ہو جائے گی، القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش، پہاڑ جو ہیں وہ کیسے ہو جائیں گے؟ دھنی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے، روئی کی طرح ہو جائیں گے یہ پہاڑ۔ اور سورۃ طٰہٰ میں اللہ نے فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا، کہ ان پہاڑوں کے بارے میں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں تو ان کو جواب دے دیجئے کہ ان پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ کیسے؟ هَبَاءً مُنبَثًّا، یہ سورۃ الواقعہ کے اندر فرمایا وَكَانَتِ إِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا وَبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا فَكَانَتْ هَبَاءً مُنبَثًّا، یہ جو پہاڑ ہیں نا یہ کیسے ہو جائیں گے؟ جیسے یہ خلا کے اندر جیسے غبار کے چھوٹے چھوٹے ذرات اڑ رہے ہوتے ہیں، بالکل اسی طرح سے یہ پہاڑ ہو جائیں گے۔ پہاڑ بھی اڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ذرات کی طرح ہو جائیں گے، غبار کے اڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ذرات کی طرح۔ آپ اگر دھوپ کے وقت دیکھیں، روشنی کے وقت یعنی دن کے وقت آپ اگر دیکھیں تو یہ جو اپنا کھڑکی ہے، کھڑکی سے اگر روشنی آ رہی ہے، سورج کی کرنیں آ رہی ہیں تو ان کرنوں کے اندر آپ کو چھوٹے چھوٹے ذرات اڑتے ہوئے آئیں گے جن کو آپ پکڑ بھی نہیں سکتے۔ بالکل اسی طرح سے یہ ان پہاڑوں کی حالت ہوگی۔ تو یہ مختلف چیزیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ذکر فرمائیں، یہی ہے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا، ریت کے ذرات دور سے ایسے لگتا ہے جیسے پانی ہے لیکن حقیقت میں پانی نہیں ہوتا۔ بالکل اسی طرح پہاڑوں کی حالت ہوگی کہ پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے تھے ہی نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے ذکر کرنے کے بعد فرمایا ان جہنم کانت مرصادا، بے شک جہنم ایک گھات لگانے کی جگہ ہے۔ گھات لگانے کی جگہ کون سی ہوتی ہے؟ کہ ایک انسان اگر گھات لگا کے بیٹھتا ہے کہ میرا دشمن جب یہاں سے گزرے گا تو میں اچانک اس پہ اٹیک کر کے اس کو ماروں گا یا اس کو نقصان پہنچاؤں گا۔ جیسے کہ کسی بھی ملک کی فوج یا فوج کا کوئی ایک ٹولہ جو ہے وہ کسی جگہ پہ گھات لگا کے بیٹھتا ہے کہ ہمارا دشمن یہاں سے گزرے گا تو ہم اس کو نقصان پہنچائیں گے۔ بالکل یہ جہنم گھات لگانے کی جگہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جہنم خود گھات لگا کے بیٹھی ہوگی کہ جہنمی لوگ جب اس کے پاس سے گزریں گے تو جہنم ان کو اچک لے گی، والعیاذ باللہ۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ جہنم کے جو داروغے ہوں گے، فرشتے، وہ بھی گھات لگا کے بیٹھے ہوں گے کہ جہنمی لوگ جب ان کے قریب سے گزریں گے تو فرشتے ان کو پکڑ کر ان کو جہنم کے اندر پھینک دیں گے، والعیاذ باللہ۔ تو یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ کیوں ذکر کر رہا ہے؟ وہ جو مشرکین مکہ انکار کرتے تھے، موت کے بعد اٹھنے کا بھی انکار کرتے، حساب و کتاب کا بھی انکار کرتے، قیامت کے دن کے انکار کرتے، جہنم دوزخ کے انکار کرتے، تو اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو بیان کر رہا ہے تاکہ ان کے اس انکار کا جواب آ جائے کہ تمہارے اس انکار کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ حقیقت میں ان نشانیوں کو دیکھا جائے، ان تمام باتوں پہ غور کیا جائے تو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ رب العزت یقینی طور پر قیامت کے دن قائم کرے گا، اور پھر اس دن جہنم گھات لگا کے بیٹھی ہوگی۔ اور کن کے لیے ہوگی؟ للطاغین مآبا، سرکشوں کے لیے ٹھکانہ ہوگا۔ سرکشوں کا ٹھکانہ
جہنم ہی ہوگا۔ لابثین فیہ احقابا، یہ سرکش قسم کے لوگ، باغی لوگ جو اللہ کے دین سے بغاوت کرتے ہیں، اللہ کے دین سے منہ موڑتے ہیں، اللہ کے دین کی پرواہ نہیں کرتے ہیں، یہ اس جہنم کے اندر مدتوں ٹھہرے رہیں گے۔ ایک مدت نہیں، ایک مدت ختم ہوگی جو کئی سالوں پہ محیط ہوگی، وہ ختم ہوگی، پھر نئی مدت شروع ہو جائے گی، پھر وہ ختم ہوگی، پھر تیسری مدت شروع ہو جائے گی، پھر وہ ختم ہوگی، پھر چوتھی مدت شروع ہو جائے گی، مدتوں تک۔ اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ لابثین فیہ احقابا، ہمیشہ جہنم کے اندر رہیں گے۔ اور پھر جہنم کے اندر ہمیشہ جب آگ کے اندر جل رہے ہوں گے تو ان کی جہنمیوں کی جو چمڑیاں ہوں گی، اگر وہ جہنم کی آگ کے اندر پک جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ وَبَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا، کہ ان سڑی ہوئی چمڑیوں کی جگہ پہ اللہ تعالیٰ ان کو اور چمڑیاں دے دے گا۔ اور جو جہنم کی آگ ہوگی، فرمایا کلما خبت زدناہم سعیرا، جب کبھی یہ جہنم کی آگ تھوڑی سی ٹھنڈی پڑے گی ہم اس کو اور بھڑکا دیں گے، اس کو ٹھنڈا نہیں پڑنے دیں گے، بھڑکاتے رہیں گے۔ جہنمیوں کو ان کی جلدیں دوبارہ نئے سرے سے دی جاتی رہیں گی، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، والعیاذ باللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو جہنم اور جہنم کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے۔ لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا، اس جہنم کے اندر وہ کسی ٹھنڈی چیز کو نہیں چکھیں گے۔ جہاں گرمائش ہوتی، گرمی ہوتی، حرارت ہوتی ہے، تو وہاں انسان کا دل کرتا ہے کوئی ٹھنڈی چیز ملے کہ جس کے ساتھ وہ اپنے آپ کو راحت پہنچائے، لیکن جہنمیوں کو کوئی ٹھنڈی چیز نہیں ملے گی، ولا شراب، اور پانی بھی نہیں ملے گا کہ جس کے ساتھ وہ آگ کی حرارت کو بجھا سکے۔ الا حمیما وغساقا، وہاں کیا ملے گا؟ کھولتا ہوا پانی، ابلتا ہوا پانی، اور وغساقا، اور جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والی بہتی ہوئی پیپ ہوگی، ان کو پینے کے لیے یہی چیز ملے گی، بس اس کی سوا کچھ نہیں ملے گا۔ فرمایا جزاء وفاقا، یہ جو جہنم کا عذاب ہے یہ پورا پورا بدلہ ہوگا ان لوگوں کا، ان کے عقیدے کا بھی، یہ جو انکار آخرت کا عقیدہ ہے، اور ان کے اعمال، ان کے کرتوت، ان کی بدعملیاں، اس سب کا پورا پورا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا ان کو جہنم کے اندر۔ انہم کانوا لا یرجون حسابا، ان کی حالت تو یہ ہے کہ یہ تو دنیا کے اندر کسی حساب کی امید ہی نہیں رکھتے تھے، کہتے تھے کون سا حساب ہوگا، کون سی جنت دوزخ، یہ تو اصل میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے سے انکار کرتے تھے، اور اٹھنے کے بعد جتنے مراحل ہیں وہ سارے کے سارے ان کے انکار کرتے تھے۔ اگر ان کو یقین ہوتا کہ یہ اٹھیں گے مرنے کے بعد اور پھر حساب کتاب ہونا ہے، اپنے اعمال کا حساب دینا ہے، اگر ان کو یقین ہوتا تو آج یہ ایسے نہ کر رہے تھے جیسے یہ آج کر رہے ہیں، اپنے نبی کے ساتھ جو سلوک کر رہے ہیں، اور اللہ کے کلام کا جو جس طرح انکار کر رہے ہیں، اللہ کے دین کا جس طرح انکار کر رہے ہیں، یہ اس طرح نہ کرتے۔ حقیقت میں اس کا سبب کیا ہے؟ کفر کا اور انکار آخرت کا سبب کیا ہے؟ کہ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی حساب کتاب ہونا ہی نہیں ہے، لا یرجون حسابا، اور وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا، دوسرا سبب یہ کہ یہ ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے بہت بری طرح سے، پوری بے باکی کے ساتھ، جرأت اور جسارت کرتے ہوئے ہماری آیات کو جھٹلا دیتے تھے۔ وَكُلَّ شَيْءٍ، اللہ فرماتے ہیں ان کو دھمکی دیتے ہوئے، یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کے کرتوتوں سے غافل ہیں، ان کی بدعملیوں سے غافل ہیں، نہیں۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا، ہر چیز کو ہم نے شمار کر رکھا ہے، اور کیسے؟ زبانی کلامی نہیں، بلکہ کتابہ، لکھ کر شمار کیا ہوا ہے، لکھ کر۔ ایک تو لوح محفوظ کے اندر ان کی بدعملیاں لکھی ہوئی ہیں، ان کے کرتوت لکھے ہوئے ہیں، ایک تو وہ، دوسرا ان کے جو نامہ اعمال ہے، نامہ اعمال جو فرشتے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، فرشتے ان کے سارے کرتوت لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ نہ سمجھے کہ ہم ان کے کسی گناہ سے غافل ہیں، یا ان کا کوئی گناہ جو ہے وہ ہماری شمار میں نہیں آ رہا، کاؤنٹنگ میں نہیں آ رہا، نہیں، ساری چیزیں وہ جو ہے وہ ریکارڈ کی جا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ ساری باتیں ذکر کرنے کے بعد اللہ ان کو کہے گا فذوقوا، چکھو
یہ جہنم کا عذاب اس کو چکھو، اپنی انکار آخرت کی وجہ سے، بد عملیوں کی وجہ سے، دین کا انکار کرنے کی وجہ سے ذوقو، چکھو۔ اور یہ نہیں ہوگا کہ ہم تمہارے عذاب کے اندر کوئی تخفیف کر دیں گے، کوئی کچھ تھوڑی بہت آپ کو کوئی رعایت مل جائے گی، نہیں، فَلَن نَزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا، ہم تمہارا عذاب بڑھاتے ہی چلے جائیں گے، عذاب کے اندر کمی نہیں ہوگی، عذاب تمہارا بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ جو پہلا رکوع ہے سورت کا، اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کا ذکر کیا، کفار کا ذکر کیا، ان کے عقیدہ انکار آخرت کا ذکر کیا، اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یوم قیامت کی جھلکیاں بیان کی، یوم قیامت کیسے قائم ہوگا، اپنی قدرت کی نشانیاں ذکر کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو دھمکایا بھی، ڈرایا بھی جہنم اور جہنم کے عذاب سے، اور یہ عموماً اللہ رب العزت کے اسلوب ہے اسی طرح سے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان للمتقین مفازا، یہ جو عقید آخرت پر ایمان لانے والے ہیں اور عقید آخرت پر ایمان لانے کی وجہ سے یہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں، اور اللہ سے ڈر کر اللہ کے احکامات پہ بھی عمل کرتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے جن باتوں سے منع کیا ان سے اجتناب اور پرہیز بھی کرتے ہیں۔ تو یہ جو عقید آخرت کو ماننے والے ہیں اور اس ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے والے جو لوگ ہیں، فرمایا ان متقی لوگوں کے لیے کیا ہے؟ مفازا، کامیابی ہے، قیامت کے دن کی کامیابی۔ حدائق و اعنابا، وہ کامیابی کس شکل میں ملے گی یا اس کا بدلہ کیا ملے گا؟ حدائق، باغات ہوں گے، و اعنابا، باغات میں تمام پھلوں کے باغات آتے ہیں لیکن خاص طور پر وہ اعنابا، انگور ہوں گے، انگوروں کے باغات ہوں گے۔ اور اس کے علاوہ جنت کی نعمتوں میں سے ایک بڑی نعمت وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا، کواعب کاعبہ کی جمع ہے، اور اس کا معنی ہے نوجوان کنواری لڑکی، نوجوان کنواری لڑکیاں ہوں گی، اترابا، وہ ہم عمر ہوں گی۔ ہم عمر کا معنی یہ کہ وہ ساری کی ساری لڑکیاں جو جنت کے اندر اہل جنت کو ملیں گی وہ ساری کی ساری ہم عمر ہوں گی، ان کی عمر ایک جیسی ہوگی۔ اور اس کا دوسرا معنی یہ کیا گیا کہ جنتیوں کی ہم عمر ہوں گی، اور آپ کو پتہ ہے کہ جنتی جو ہیں اہل جنت، ان کی عمر جو ہے وہ کتنی ہوگی؟ 33 سال کے جوان، ینگ، ماشاءاللہ۔ یہ جو ماشاءاللہ ہمارے بوڑھے اہل جنت ہیں نا، انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو جنت میں داخل فرمائے، ان بوڑھوں کا بڑھاپا ختم ہو جائے گا۔ ہاں جی، یہ تو دنیا کے اندر ہم جیسے، ویسے میں تو بوڑھا نہیں ہوں الحمدللہ، تو بوڑھے لوگ یہ خواہش کرتے ہیں کہ کاش وہ جوانی لوٹ آئے، ہاں کاش، لیت الشباب یعود، کاش کہ جوانی لوٹ آئے۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالی ہم سب کو عقیدہ توحید پر اور اعمال صالحہ پر استقامت نصیب فرمائے، اور ہمیں عقیدہ توحید پر اور اعمال صالحہ پر موت نصیب فرمائے۔ پھر انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالی نے جنت ہمارے لیے تو تیار کی ہے۔ کس کے لیے تیار کیا اللہ رب العزت نے؟ ہم جیسے گناہگاروں کے لیے۔ بس یہ ہے کہ ہم اگر اپنی اصلاح کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے رہیں، استغفار بھی کرتے رہیں، اور اپنی اصلاح بھی کرتے رہیں، اس طرح کے جو ہماری غلطیاں، جو ہم گناہ کرتے ہیں، ہم ان کو چھوڑ کر اپنی اصلاح شروع کر دیں، اور اپنی موت کو یاد کریں، اپنی قبر کو یاد کریں، اپنی آخرت کو یاد کریں، اور اللہ رب العزت کے بارے میں ہمارا حسن ظن بھی ہو، اچھا گمان بھی ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا، اور ہم اسی طرح استقامت اختیار کرتے ہوئے ثابت قدمی کے ساتھ ہمارا خاتمہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ جنت ہماری ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی مہربانیوں سے، اللہ کی رحمتوں کے ساتھ جنت انشاءاللہ ہمیں ملے گی۔ تو انشاءاللہ یہ بڑھاپا ختم ہو جائے گا، یہ بڑھاپے کے جو عوارض ہیں یہ ختم ہو جائیں گے۔ ینگ ماشاءاللہ 33 سال کے نوجوان، اور پھر 33 سال کی ہی نوجوان لڑکیاں ان کو ملیں گے، ماشاءاللہ کیا بات ہے۔ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا، اور جہاں یہ لڑکیاں ہوں گی، نوجوان لڑکیاں، وہاں چھلکتے ہوئے جام بھی ہوں گے شراب کے، وہ شراب کی نہریں جاری ہوں گی جنت کے اندر، اور وہ شراب ایسی ہوگی کہ جس کی وجہ سے انسان کی عقل پہ پردہ نہیں پڑے گا، اور وہ شراب ایسی نہیں ہوگی کہ جس کا ذائقہ کڑوا ہوگا جس طرح دنیا کے اندر ہوتا ہے، نہ نشہ ہوگا نہ ذائقہ برا ہوگا، بلکہ اس کی وجہ سے انسان کو راحت ملے گی، اور اس کے اندر خوشبو ہی خوشبو ہوگی۔ بہترین ذائقے والی شراب جو ہے وہ اس کے جام
چھلکتے ہوئے وہاں پر موجود ہوں گے. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. اس جنت کے اندر جنتی نہ تو کوئی بیہودہ بات سنیں گے اور نہ ہی وہاں پر کوئی جھوٹی بات سنیں گے. لغو کہتے ہیں بیہودہ بات کو، یعنی بیہودہ کام کا ہونا وہاں پر تو دور کی بات ہے. وہاں پر جنتی بیہودہ بات کو سنیں گے ہی نہیں، وجود ہی نہیں ہوگا بیہودگی کا. بیہودگی کا خاتمہ ہو جائے گا، جھوٹ بالکل نہیں ہوگا، وہاں سچ ہی سچ ہوگا. جزاء من ربک عطاء حسابا. یہ جو جنت کی نعمتیں ہیں یہ ملیں گی آپ کے رب کی طرف سے، یہ بدلہ ہوگا. اللہ رب العزت کی طرف سے بدلہ ہوگا انسانوں کے نیک اعمال کا. نہ صرف بدلہ ہوگا بلکہ عطاء حسابا. اللہ تعالیٰ نہ صرف بدلہ دے گا بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک نیکی جو ہے وہ کتنے گنا بڑھا دی جاتی ہے. ایک نیکی 10 گنا تک، اور بلکہ 10 گنا سے بھی زیادہ 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ. وَيُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم کے ساتھ اتنا اجر دے گا کہ جس کے وہاں پر انسان تصور بھی نہیں کر سکتے. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. بغیر حساب کے اجر دیا جائے گا. تو یہ معنی ہے، ایک تو ان کے اعمال کا بدلہ ان کو دیا جائے گا، دوسرا عطاء حسابا، اللہ کی طرف سے عطیہ ہوگا، اور حسابا بہت ہی کافی عطیہ ہوگا، یعنی بے بہا عطیہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اللہ تعالیٰ جو جنت اور جنت کی نعمت عطا فرمائے گا تو یہ اللہ رب العزت کے احسان ہوگا اہل جنت پر. اللہ کون؟ رب السماوات والارض. اللہ وہ ہے جو کہ آسمانوں کا بھی رب ہے، زمین کا بھی رب ہے. وما بینہما، اور زمین و آسمان کے درمیان جتنی مخلوقات ہیں اس کا بھی رب ہے. الرحمن، جو کہ الرحمن بھی ہے، بہت ہی مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے. لا یملکون منہ خطابا. قیامت کے دن یہ لوگ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا بھی اختیار نہیں رکھتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ جب نزول فرمائیں گے زمین پر لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے، جب لوگ پریشان حال ہوں گے، لوگ اپنے اپنے پسینوں کے اندر ڈوب رہے ہوں گے، لوگ جائیں گے مختلف انبیاء کے پاس، حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس، حضرت موسیٰ علیہ السلام، مختلف انبیاء کے پاس جائیں گے کہ آپ اللہ کی بارگاہ میں جا کر شفاعت کریں. آخر کار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں سجدریز ہو جائیں گے اور شفاعت کریں گے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد پھر لوگوں میں حساب و کتاب شروع ہوگا. لا یملکون منہ خطابا. تو اس دن لوگ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا اختیار بھی نہیں رکھتے ہوں گے. اللہ رب العزت کے ہاں شفاعت بھی اگر ہوگی تو 2 شرطوں کے ساتھ ہوگی. ایک، اللہ کی اجازت کے ساتھ. ہمارے نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اجازت ملے گی تو تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں گریں گے، اور سجدے سے سر اٹھانے کی اجازت ملے گی تو آپ سر اٹھا کے شفاعت کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کی اجازت کے بغیر شفاعت نہیں کر سکیں گے. ایک یہ شرط. دوسری شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے حق میں شفاعت کرنے کی اجازت دے گا اسی کے حق میں شفاعت کرنے والا شفاعت کر سکے گا. یہ نہیں ہے کہ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ فلانا بابا ہمارے لیے شفاعت کرے گا تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا، فلانا مرشد اور فلانا پیر. ایسے نہیں ہوگا. لا یملکون منہ خطابا یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. اس دن حضرت جبریل امین، اور روح سے مراد کون ہے؟ حضرت جبریل امین. جبریل امین اور اسی طرح باقی جو فرشتے ہیں وہ صف بنا کے کھڑے ہوں گے، با ادب باوقار انداز میں اللہ رب العزت کے سامنے صف بنا کے کھڑے ہوں گے. لا یتکلمون، وہ بھی کلام نہیں کر سکیں گے. الا من اذن له الرحمن، ہاں جس کو رحمان اجازت دے گا تو رحمان کی اجازت کے ساتھ ہی کوئی بات کرے گا تو کرے گا، ورنہ رحمان کی اجازت کے بغیر جبریل امین بھی گفتگو نہیں کر سکیں گے اور دیگر فرشتوں میں سے کوئی بھی فرشتہ بات نہیں کر سکے گا. وقال صوابا، اور جس نے صحیح بات کی، جیسے اللہ تعالیٰ فرمائے گا ویسے وہ بات کرے گا تو اللہ اس کو اجازت دے گا. اور اس کا ایک معنی یہ بھی کیا گیا وقال صوابا، جس نے کلمہ توحید پڑھا تھا
اور جس نے کلمہ توحید کے تقاضوں کو پورا کیا تھا، لا الہ الا اللہ پڑھ کر اس نے کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا، اس نے کبھی کسی سے امیدیں وابستہ نہیں کی، اس نے کبھی کسی کا خوف نہیں کھایا۔ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کے بعد اس نے کسی کو غوث اعظم نہیں سمجھا، کسی کو بگڑی بنانے والا نہیں سمجھا، کسی کو داتا نہیں سمجھا، بلکہ اس نے یہ سارے اختیارات اللہ رب العزت کے ہاں مانے۔ قال صوابہ، جس نے صحیح بات کی ہوگی، صحیح بات کیا ہے؟ کلمہ توحید اور اس کے تقاضے، جس نے یہ کیا ہوگا اس کو اجازت دی جائے گی بات کرنے کی بھی، اور اسی کو اجازت دی جائے گی شفاعت کرنے کی۔ باقی جو شرک کرنے والے لوگ ہیں ان کو تو بات کرنا تو دور کی بات ہے، شفاعت کرنے کا بھی ان کو اختیار نہیں ہوگا، اجازت بھی نہیں دی جائے گی ان کو کہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو سکیں یا شفاعت کر سکیں۔ اللہ نے فرمایا ذالک الیوم الحق، یہ ہے وہ برحق دن جس کی حقیقت اور جس کی حقانیت اور سچائی میں کوئی شک و شبہ نہیں۔ لہذا یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ نے ذکر کرنے کے بعد اہل جہنم، جہنمیوں کے حالات اور جہنم کا عذاب، اور پھر اہل جنت، جنتیوں کو جو نعمتیں ملیں گی، قیامت کے دن جس طرح کے مناظر ہوں گے، یہ سب کو ذکر کرنے کے بعد فرمایا یہ وہ برحق دن ہے۔ فمن شاء اتخذ الی ربہ مآبا، لہذا تم میں سے جو چاہے وہ اپنے رب کے ہاں ٹھکانہ بنا لے، اعمال صالحہ کر کے، اس دین اسلام پہ عمل کر کے، اللہ کی وحی پہ عمل کر کے، اعمال صالحہ کر کے وہ اپنے رب کے ہاں ٹھکانہ بنا لے، یعنی اپنے رب کی جنت میں ٹھکانہ بنا لے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اس عقیدہ توحید اور ایمان اور اعمال صالحہ کی بدولت ہی آپ کو قیامت کے دن جنت ملے گی اور جنت کا ٹھکانہ ملے گا۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت کی رحمت فرمایا انا انذرناکم عذابا قریبا، بے شک ہم نے تم سب کو ڈرایا ہے اس عذاب سے جو کہ قریب آنے والا ہے، قریب آنے والا ہے۔ یہ خطاب ہے اہل مکہ سے، کفار مکہ سے، ہم نے تمہیں اس عذاب سے ڈرایا ہے کہ جو عذاب بہت ہی قریب ہے۔ یوم، اس دن جب وہ قریب آنے والا عذاب آئے گا، یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ، اس دن ایک انسان دیکھ لے گا اس چیز کو جس کو اس کے ہاتھوں نے آگے بڑھایا، یعنی جو کچھ اس نے اعمال کیے ہوں گے وہ سارے کے سارے اعمال اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے، اس کے سامنے نام اعمال کھول کے رکھ دیا جائے گا۔ اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا نام اعمال خود ہی پڑھ لو اور آج تم اپنا محاسبہ خود ہی کر سکتے ہیں۔ تو اس دن انسان کے سامنے سب اس کے سارے اعمال جو ہیں وہ کھول کے رکھ دیے جائیں گے۔ اور پھر کافر کیا کہے گا؟ کافر اس دن اپنے نام اعمال کو دیکھ کر، اللہ کی ناراضگی کو دیکھ کر، جہنم کے عذاب کو دیکھ کر، اس دن کی سختیوں اور اس دن کی شدائد کو دیکھ کر وہ کافر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں مٹی ہوتا۔ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن، اور وہ حدیث بھی ہے، صحیح حدیث ہے، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عدل و انصاف کے تقاضے پورے کرے گا، حتیٰ کہ سینگ والی بکری اگر بغیر سینگ والی بکری کو اس نے مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بھی اٹھائے گا، ان دونوں کو بھی اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، اور جس نے ظلم کیا ہوگا اس سے اللہ تعالیٰ بدلہ لے کے دے گا اس بکری کو کہ جس کو اس نے ناحق مارا۔ تو پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ حالانکہ یہ جانور جو ہیں یہ مکلف نہیں ہیں، مکلف تو جن و انس ہے نا بس، لیکن اللہ تعالیٰ نے چونکہ انصاف کے تقاضے پورے کرنے ہیں تو انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح جانوروں کو بھی اٹھائے گا، اور ایک جانور نے دوسرے جانور پہ اگر ظلم کیا ہوگا اس کا بدلہ اس کو لے کے دیا جائے گا۔ تو اس کے بعد پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد ان جانوروں کو یہ بدلہ قائم کرنے کے بعد، یہ انصاف قائم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان جانوروں کو مٹی بنا دے گا۔ جب یہ کافر دیکھیں گے نا کہ جانوروں کو مٹی بنا دیا گیا تو اس وقت یہ کہیں گے کاش میں بھی کیا ہوتا، مٹی ہوتا۔ جیسے ان جانوروں کو مٹی بنا دیا گیا ہے، کاش کہ میں بھی مٹی ہوتا اور مجھے جہنم کے عذاب میں نہ ڈالا جاتا، اس طرح میں بھی جہنم کے عذاب سے بچ جاتا، جس طرح یہ جانور جہنم کے عذاب سے بچ کے اور ان کو مٹی بنا دیا گیا تو اسی طرح میں بھی بچ سکتا تھا، کاش کہ میں بھی مٹی ہوتا۔ لیکن اس کا یہ کاش کہ یہ کہنا کیا اسی طرح سے ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اس دن کا پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا۔ آج ہی انسان کو اپنے کیے پر پچھتانا چاہیے،
آج کا پچھتاوا تو انسان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے۔ آج انسان اگر اپنے گناہوں پر، اپنی غلطیوں پر اللہ کے سامنے آنسو بہا لے اور پچھتاتے ہوئے ندامت و شرمندگی کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، توبہ کر لے، تو آج کا یہ رونا، آج کا یہ پچھتانا، آج یہ گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگنا، یہ آج فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ لیکن جب موت آ جائے گی تو موت کے بعد یہ پچھتاوا کسی کام نہیں آئے گا۔ حتیٰ کہ موت کے وقت بھی اگر انسان پچھتائے گا، جب انسان کی روح نکل رہی ہوگی نا، اس وقت بھی اگر انسان پچھتاوے کا اظہار کرے گا تو تب بھی اس کا پچھتاوا اس کو فائدہ نہیں دے گا۔ قیامت کے دن کا پچھتاوا تو دور کی بات ہے۔ تو میرے بھائیوں، اس پوری صورت کے اندر اللہ رب العزت نے جس طرح اہل جہنم اور اہل جنت کا ذکر فرمایا، اس پوری صورت سے ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ رب العزت کے دین کے سامنے جھکا دیں، اور یہی تقویٰ ہے۔ یہ جو متقین کے لیے اللہ رب العزت نے جنت کی نعمت ذکر فرمائی، یہ تقویٰ اسی چیز کا نام ہے کہ ہم اپنے آپ کو سر تسلیم خم کر دیں، اللہ کے احکام کے سامنے جھک جائیں، اور ہماری یہ نہیں کہ ہم اپنی منشا کے مطابق زندگی بسر کریں۔ ہماری منشا اور ہماری جو چاہتے ہیں، ہماری جو آرزویں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی تکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی جو خواہشات ہیں وہ بھی میری شریعت کے مطابق جب تک نہیں ہوں گی، اس وقت تک تم میں سے کوئی شخص کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ تو ہماری خواہشات بھی دین کے تابع ہونی چاہیے، دین کے مطابق ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے دین پر عمل کرنے والا بنا دے۔ آخر میں بس ایک دو سوالات ہیں میرے پاس، اور ایک تنبیہ بھی ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ بھی گزارش کی تھی کہ بچے بہت شور کرتے ہیں یہ مسجد کی پچھلی سائڈ پہ بھی، اور ان کو کنٹرول نہیں کیا جاتا، اور اسی طرح لیڈیز کی طرف بھی بچوں کا بہت شور ہوتا ہے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں، دوبارہ التماس کرتا ہوں، اور ہم تو ریکویسٹ ہی کر سکتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ برائے کرم بچوں کو کنٹرول کیا کریں، تاکہ بچوں کی وجہ سے شور شرابہ نہ ہو، اور جس نے بھی اس درس کو سننا ہے وہ توجہ کے ساتھ سن سکیں۔ جو سوالات آئے ہیں ان میں سے ایک سوال، اگر کوئی شخص جمعہ کو اس حال میں اٹھے کہ وہ جنبی ہو تو اسے کس نیت سے غسل کرنا چاہیے، جنابت کا یا جمعہ کا؟ دیکھیں، جہاں تک جمعہ کے غسل کا تعلق ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، کہ جمعہ کے دن کا غسل ہر بالغ انسان پر واجب ہے۔ اور اگر ہم اس موضوع پر جمعہ کے غسل کے حوالے سے اگر تمام کی تمام احادیث کو سامنے رکھیں تو جو مسئلہ ثابت ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جمعہ کا غسل اس پر واجب ہے کہ جس کے جسم سے بدبو آ رہی ہو، جس کے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہو، اس پر یہ واجب ہے کہ وہ غسل کرے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، اور پھر وہ اللہ کے گھر میں آئے، تاکہ اس کی وجہ سے اس کے مسلمان بھائیوں کو اذیت نہ پہنچے اس کی بدبو کی وجہ سے۔ اس کے لیے نہانا واجب ہے، غسل کرنا واجب ہے۔ لیکن جس انسان کا جسم صاف ستھرا ہو تو اس پر نہانا واجب نہیں، اگرچہ افضل ہے، بہتر یہ ہے کہ جمعے کے دن کا غسل کر لیا جائے۔ یہ جو سوال ہے کہ اگر جنابت کی حالت میں انسان اٹھے جمعہ کے دن تو اس کو کس نیت کے ساتھ غسل کرنا چاہیے؟ اس کو دونوں نیتوں کے ساتھ، غسل جنابت کی نیت کے ساتھ بھی اور غسل جمعہ کی نیت کے ساتھ بھی اس کو غسل کرنا چاہیے۔ اس طرح سے دونوں غسل جو ہیں وہ ایک ہی غسل کے اندر ہو جائیں گے۔ ایک سوال ابھی درس حدیث کے آخر میں بھائی نے کیا تھا، تو اس کا سوال یہ تھا بھائی کا کہ یہ جو شرعی دم ہے جس کے بارے میں ہم نے آج حدیث پڑھی تھی، شرعی دم کا رول کیا ہے، اس کا ضابطہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں، شرعی دم کے اندر 3 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ شرعی دم وہ ہوتا ہے جو کہ قرآن سے ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہو، یعنی قرآن مجید کی کوئی آیت پڑھ کر دم کیا جائے یا کوئی سورت پڑھ کر دم کیا جائے، جیسے کہ آج ہم نے حدیث میں پڑھا کہ اس صحابی نے اس قبیلے کے سردار پر سورۃ الفاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا، اور اس کی وجہ سے وہ آدمی ٹھیک بھی ہو گیا تھا۔ اسی طرح آیت الکرسی کا دم بھی ہو سکتا ہے، اسی طرح آخری 3 سورتوں کو پڑھ کر بھی دم کیا جا سکتا ہے، اپنے اوپر بھی، اپنے اہل و عیال پر بھی انسان دم کر سکتا ہے، مریض پر بھی انسان دم کر سکتا ہے۔ تو قرآن مجید کی آیات یا قرآن مجید کی صورتیں پڑھ کر دم ہوں۔ دوسرا یہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسنون دعائیں ہیں ان دعاؤں میں سے کسی ایک دعا کے ساتھ، جیسے کہ بسم اللہ ارقیک
اللہ یشفیک من کل داء یؤذیک ومن شر کل نفس او عین حاسد اللہ یشفیک اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. یہ اور ان کے علاوہ دیگر جو مسنون دعائیں ہیں ان کو پڑھ کر انسان دم کرے. یہ پہلی شرط ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ دم جو ہے وہ عربی زبان کے ساتھ ہی ہوگا. عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان میں دم نہیں ہو سکتا. یہ دوسری شرط ہے. شرعی دم عربی زبان کے اندر ہی ہوگا. تیسری شرط یہ ہے کہ دم کرنے والا انسان جو ہے اس کا عقیدہ یہ ہو کہ یہ دم بذات خود مؤثر نہیں ہوتا، یہ ایک سبب ہے، یہ ایک سبب ہے اس بیماری کو دور کرنے کا، ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے اس بیماری کو دور کرنے کا جو مریض کے اندر بیماری ہے، یا اس نقصان سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے جس نقصان کا انسان شکار ہو چکا ہو، یہ جیسے کہ جادو، جنات وغیرہ. تو اس قسم کے برے اثرات سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے. تو از خود دم مؤثر نہیں ہوتا جب تک کہ اللہ رب العزت کا حکم نہیں ہوگا. یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے ساتھ یہ دم مؤثر ہوگا اور اس کی وجہ سے بیمار کو شفا یابی ہوگی. اور اسی طرح اگر کوئی شخص متاثر ہے جنات وغیرہ سے تو اس کو بھی شفا ملے گی. تو یہ 3 شرطیں ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لا بأس بالرقى ما لم تكن شرکا. اس کو آپ چوتھی شرط بھی سمجھ سکتے ہیں کہ کسی بھی دم کے اندر کوئی حرج نہیں ہے جب تک کہ اس کے اندر شرک نہ ہو. تو لہذا شرعی دم کی ایک چوتھی شرط یہ ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا شرک نہ ہو اور شرک کے الفاظ نہ ہو، تبھی وہ شرعی دم ہوگا. تو اس طرح آپ دم اپنے اوپر بھی کر سکتے ہیں، اپنے اہل و عیال پر بھی اور مریض پر بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اسی انسان پر بھی کر سکتے ہیں جو جادو جنات وغیرہ سے متاثر ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو اس قسم کے شرور سے محفوظ رکھے. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین.